بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ ایک خاتون ہیں، کافی ٹائم سے کانٹیکٹ میں ہیں اور کافی پریشان ہیں مالی طور پر، جاب نہیں ہے ہسبینڈ کی، چھوٹے بچے ہیں، کافی پرابلمز ہیں ان کی لائف میں۔ تو اکثر وہ ڈسکس کرتی رہتی ہیں، درود پاک کے حوالے سے کوئی نہ کوئی عمل پوچھتی رہتی ہیں، درود شریف بھی پڑھتی ہیں الحمدللہ، اور اپنا درود پاک ہمارے واٹس ایپ گروپ میں جمع بھی کراتی رہتی ہیں۔ تو ابھی 2-3 دن سے ان کا کوئی رابطہ نہیں تھا مجھ سے نا، تو پھر اس کے بعد انہوں نے کل کانٹیکٹ کیا اور کہنے لگیں کہ آپ کو نہیں پتہ کہ ہم پر تو قیامت گزر گئی، ہمارا اتنا بڑا مسئلہ بن گیا سنڈے والے دن کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، میری تو جان ہی نکل گئی تھی اور میں تقریباً اپنے ہوش میں ہی نہیں تھی۔ 2-3 دن سے میں نے کچھ کھایا پیا بھی نہیں، میرے حلق سے کچھ اتر ہی نہیں رہا تھا۔ کہنے لگی بہن بس میری زندگی میں اللہ کریم نے درود ابراہیمی کی برکت سے معجزہ کر دیا، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے جاگتی آنکھوں سے درود ابراہیمی کا معجزہ دکھا دیا۔ اور میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ آپ اس پہ ویڈیو بنائیں تاکہ لوگ موٹیویٹ ہوں اور درود پاک سے جڑتے چلے جائیں اور جانیں کہ درود پاک کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو بتاتی ہیں خاتون کہ میری چھوٹی بیٹی ٹیوشن پڑھنے جاتی ہے، سامنے ہی گھر ہے بالکل نا، تو اور ان کے گھر کھیلنے بھی جاتی ہے وہ۔ اب سنڈے کا دن تھا تو اس نے کہا مجھے کھیلنے جانا ہے، تو میرا بیٹا جو ہے نا ٹیوشن کے لیے بھی اس کو ان کے گھر چھوڑ کر آتا ہے، اور اگر کبھی کھیلنے جانا ہو تو تب بھی چھوڑ کر آ جاتا ہے۔ تو میرا بیٹا اس کو چھوڑنے گیا سامنے۔ اچھا کہتی ہیں کہ جب میرا بیٹا جاتا ہے نا تو وہ باہر سے لاک لگا دیتا ہے، کہتا ہے کہ ماما آپ اکیلی ہیں گھر میں واپس آؤں گا تو خود دروازہ کھول لوں گا۔ تو کہتی ہیں کہ وہ میری چھوٹی بیٹی کو سامنے چھوڑنے گیا اور باہر سے لاک لگا کر چلا گیا۔ اب جب واپس آیا تو وہاں ہمارے گھر کے پاس ایک آدمی کھڑا تھا اور اس نے نا بچے کو کوئی چٹ دکھائی، کوئی ایڈریس پوچھا اس سے کہ یہ ایڈریس بتا دیں۔ تو کہتی ہیں میرا بیٹا بہت سیدھا سادہ ہے، حافظ قرآن ہے الحمدللہ، اور خاموش رہتا ہے، اپنے کام سے کام رکھتا ہے، نہ اس کی کوئی دوستی یاری ہے اور نہ ہی وہ کچھ اور پسند کرتا ہے، بس خاموش رہتا ہے اور اپنے کام سے کام رکھتا ہے۔ تو اس نے کہا ان کو انکل کو کہ یہ ایڈریس مجھے تو نہیں پتہ۔ کہتی ہیں کہ ساتھ میں نا پیچھے ایک بندہ بھی کھڑا تھا اور اس نے کچھ میرے بیٹے کے منہ پہ رکھا اور میرا بیٹا جو ہے بے ہوش ہو گیا۔ اور انہوں نے کیا کیا کہ موٹر سائیکل پر ایک بندہ آگے بیٹھا، ایک پیچھے بیٹھا، اور میرے بیٹے کو بیچ میں بٹھا کر یہ لوگ کہیں لے گئے۔ تو بتاتی ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد جو ہے نا انہوں نے میرے بیٹے کو گاڑی میں ڈالا اور ایک جگہ لے گئے۔ کہتی ہیں ہم جہلم میں رہتے ہیں اور جہلم سے آگے ایک گاؤں ہے، وہاں میرے بیٹے کو لے گئے اور ایک کمرے میں بند کر دیا۔ 2-3 گھنٹے کے بعد انہوں نے میرے بیٹے سے پوچھنا شروع کیا۔ کہتی ہیں کہ وہ میرے بیٹے کو نا مغالطے میں لے گئے، مس انڈرسٹینڈنگ میں لے گئے۔ جو لوگ لے کر گئے تھے انہیں کسی سے پیسے وصول کرنے تھے اور وہ بندہ پیسہ نہیں دے رہا تھا، اور جس نے پیسے دینے تھے اس کا نام آصف تھا اور اس کے بیٹے کا نام محمد علی تھا، اور میرے بیٹے کا نام احمد علی ہے۔ کہتی ہیں کہ جو میرے بیٹے کا نام احمد علی ہے اور اس کے بیٹے کا نام محمد علی ہے تو ان دونوں کی شکلیں تھوڑی ملتی ہیں، تو وہ مغالطے میں میرے بچے کو اٹھا کے لے گئے۔ اب جب میرے بیٹے کو ہوش آیا تو ان لوگوں نے 2-3 گھنٹے کے بعد اسے پوچھنا شروع کیا، اپنے والد کا نمبر بتاؤ، اپنے والد کا نام بتاؤ، ان سے کانٹیکٹ کرو، ہماری بات کراؤ۔ تو کہتی ہیں کہ میرا بیٹا تو بہت پریشان ہو گیا، کہنے لگا آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میرے والد کا نام آصف نہیں ہے، میرے والد آصف نہیں ہے، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، اور میرا نام محمد علی نہیں ہے، میرا نام احمد علی ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ ماننے کو تیار ہی نہیں، انہوں نے میرے بیٹے کو مارا پیٹا بھی اور بہت بدتمیزی بھی کی، لیکن میرا بیٹا یہی کہتا رہا کہ میں سچ بول رہا ہوں، میرے والد کا نام شاہد ہے اور میرا نام احمد علی ہے۔ کہتے ہیں کہ میرا بیٹا موبائل یوز نہیں کرتا اور گھر سے باہر بھی جاتا ہے نا تو موبائل لے کر نہیں جاتا، لیکن اس دن اسے پتہ نہیں کیا ہوا تھا، اس نے موبائل جیب میں رکھ لیا۔ کہتی ہے میرے بیٹے کو پھر یاد آیا نا تو اس نے کہا کہ میرے پاس موبائل ہے، آپ میرا موبائل لیں، یہ میرے والد کا موبائل ہے، اس میں ان کی جو ہے نام ہے، ان کا نمبر ہے، ان کی پکچر ہے، ان کی جتنی بھی چیزیں ہیں اس میں آپ چیک کریں، میرے والد کا نام آصف نہیں، میرے والد شاہد ہیں۔ کہتی ہیں پھر ان لڑکوں نے پورا موبائل چیک کیا، جب موبائل چیک کیا تو ان کو تصدیق ہو گئی اور انہوں نے آپس میں اپنی زبان میں کوئی بات چیت کی، اور اس کے بعد انہوں نے میرے بیٹے کو واپس جو ہے ہمارے گھر سے تھوڑی دور رات میں 10 بجے کے قریب چھوڑ دیا۔ 4 بجے کے قریب وہ اس لڑکے کو اٹھا کے لے گئے اور 10 بجے کے قریب انہوں نے اس لڑکے کو وہاں چھوڑ دیا۔ کہتی ہیں ہماری تو جان پر بنائی، ہمارا محلہ بہت اچھا ہے اور تقریباً محلے کے سارے لوگ ہماری گلی میں موجود تھے، 25-30 لڑکے، اور میرا رو رو کے اتنا برا حال تھا، میں بس اللہ سے یہی کہہ رہی تھی کہ یا اللہ بس تو آج میرا بیٹا واپس بھیج دے، میں 1.25 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھوں گی۔ کہتی ہیں کہ بس میں نے اسی وقت وضو کیا اور درود ابراہیمی پڑھنا شروع کر دیا، اور بس میں درود ابراہیمی پڑھتی جاتی اور روتی جاتی کہ بس میرا بیٹا بھیج دے، آج مجھے درود ابراہیمی کا معجزہ دکھا دے، آج میری زندگی میں درود ابراہیمی کا معجزہ کر دے میرے اللہ، میں ساری زندگی درود ابراہیمی پڑھوں گی، میں درود ابراہیمی 1.25 مرتبہ ختم کروں گی، بس میرا بیٹا گھر بھیج دیں۔
کہتی ہیں میرے آنسو رکنے کا نام نہ لیں، بس میں روتی جاؤں اور یہی دعا مانگتے جاؤں اور میری زبان پر بس درود ابراہیمی جاری۔ کہتی ہیں رات 10 بجے 10:15 بجے کے قریب میرا بیٹا گلی میں داخل ہوا تو پوری گلی جو ہے لڑکوں سے بھری ہوئی تھی، تو سب دیکھ کر حیران اور پریشان رہ گئے۔ جب میرا بیٹا گھر آیا تو اس کی ایسی حالت تھی کہ اس کے پیروں میں چھالے پڑ چکے تھے، کیونکہ اس کے پیروں میں چپل نہیں تھی اور بہت دور سے پیدل چل کر آ رہا تھا۔ کہتی ہیں جب بھی میری آنکھوں میں میرے بیٹے کی وہ شکل آتی ہے نا جس وقت وہ رات کو گھر آیا تھا، اس کے پیر دیکھتی ہوں تو آج بھی میرے حلق سے نوالا نہیں اترتا۔ کہتی ہیں میں اتنا روئی ہوں اس دن، اتنا روئی ہوں کہ میں بتا نہیں سکتی۔ بس میں اللہ تعالیٰ سے یہی کہتے جاتی کہ بس تو میرا یہ کام بنا دے، تو مجھے درود ابراہیمی کا آج معجزہ دکھا دے مولا، میرا بچہ گھر بھیج دے، بس میں 1.25 لاکھ مرتبہ درود ابراہیمی پڑھوں گی۔ کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کا اتنا شکر ادا کیا کیونکہ یہ ہمارے لیے معجزہ تھا۔ جتنے لوگ ہمارے گھر آئے ہوئے تھے اس وقت سب نے یہی کہا کہ اگر بچے کو اٹھا لیں یا غلط فہمی میں بھی لے جائیں تو واپس نہیں کرتے، مار دیتے ہیں کہ کوئی ان کی شناخت نہ کر لے، کوئی ان کے بارے میں نہ بتا دے، کوئی ان کی جگہ کا نہ بتا دے۔ بچے کا صحیح سلامت زندہ سلامت واپس آ جانا بہت بڑا معجزہ ہے۔ اور ان لوگوں نے موبائل تک نہیں رکھا، موبائل بھی بچے کو واپس دے دیا۔ کہتی ہیں کہ موبائل بھی انہوں نے خراب نہیں کیا، واپس ایسے ہی دے دیا۔ بچے کو بھی بس زیادہ چوٹیں وغیرہ نہیں آئی، انہوں نے مارا تھا، بس تھوڑے نشانات تھے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوا، لیکن میرا بچہ صحیح سلامت واپس آ گیا۔ ورنہ جو لوگ ہمارے گھر آئے ہوئے تھے وہ سب یہی کہہ رہے تھے ایسے معاملات میں غلط فہمی میں بھی اگر اٹھا لیں تو مار دیتے ہیں، بندہ واپس نہیں بھیجتے۔ اور یہ درود ابراہیمی کی برکت تھی کہ انہوں نے ہمارے گھر سے کچھ دور ہی بچے کو اتارا، یہ بھی نہیں کہ وہیں چھوڑ دیا کہ اب خود جاؤ۔ اور وہ جس جگہ لے کر گئے تھے میرے بیٹے کو اس جگہ کا پتہ بھی نہیں تھا۔ تو کہتی ہیں سب کچھ درود ابراہیمی کی برکت ہے، اور میں نے اپنی آنکھوں سے درود ابراہیمی کا معجزہ دیکھ لیا ہے۔ کہتی ہیں کہ بس اب میں نے زندگی بھر یہی درود شریف ورد کرنا ہے، باقی جو میرے درود پاک چل رہے تھے جن کی میں نے نیت کی ہوئی تھی، منت مانی ہوئی تھی، وہ میں پڑھوں گی، لیکن سب سے پہلے میں 1.25 لاکھ مرتبہ درود ابراہیمی مکمل کروں گی، اور ساتھ ساتھ جو ہے اس کے بعد اپنے تمام جو بھی اوراد و وظائف ہیں، جو بھی میرے درود پاک کے سلسلے چل رہے تھے وہ بعد میں پورا کروں گی۔ اور وہ یہی کہتے ہیں کہ سب کچھ جو بھی ہے نا درود شریف کی برکت سے، اللہ کریم نے درود پاک کی برکت سے میرے بیٹے کو زندہ سلامت رکھا، اس کی جان مال کی حفاظت فرمائی اور ہمیں ہماری اولاد واپس کر دی۔ تو بس یہ ایسا معجزہ ہے نا، جب وہ خاتون بتا رہی تھی نا تو میں رو رہی تھی، کیونکہ ان کی آواز ایسی ہو رہی تھی اس وقت بھی ان کی آواز میں تکلیف تھی، لیکن اللہ کریم نے بڑا کرم فرمایا۔ جب بھی کوئی مشکل آئے، پریشانی آئے، درود پاک کی کثرت کریں، یقین کریں درود پاک کی کثرت کرنے سے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، کام بن جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے امتی پر نظر کرم فرماتے ہیں، درود شریف پڑھیے، درود پاک حل المشکلات ہے، درود پاک وظیفوں کا سردار ہے، درود پاک اسم اعظم ہے، درود پاک آب حیات ہے۔ درود پاک سے جڑ جائیے، حقیقی معنوں میں جڑ جائیے۔ سوچیں انہوں نے کتنا رو کر، کتنا تڑپ کر اس دن پڑھا ہوگا، کتنے تڑپ سے پکارا ہوگا اللہ کو کہ ان کا بیٹا صحیح سلامت الحمدللہ واپس آ گیا۔ اللہ کریم ان کے خاندان کی، ان کی نسلوں کی حفاظت فرمائے ہر شر سے، ہر پریشانی سے، اور جو بھی ان کی پریشانیاں ہیں نا اللہ کریم وہ سب بھی درود پاک کی برکت سے ختم فرما دیں۔ آپ سب بھی ان کے لیے دعا کیجیے گا، میں بھی آپ سب کے لیے دعا گوں، اللہ کریم ہم سب پر خصوصی رحمت کرم فضل فرمائے اور خوب درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الآمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔